غلبہ اسلام جو ہے نا، غلبہ اسلام، اس کے دو راستے ہیں، دو بنیادیں ہیں، دو طرق ہیں اس کے بنیادی. ایک طریقہ جہاد اور ایک طریقہ تبلیغ. دونوں کا مزاج مختلف ہے. ہیں دونوں راستے، دونوں طریقے، دونوں انداز اسلام کو غالب کرنے والے، لیکن دونوں کا انداز مختلف، دونوں کا مزاج مختلف. لیکن اسلام ایک ایسا کامل، اکمل اور مکمل دین ہے کہ جو دونوں طریقوں پر عمل کرتے ہوئے مسلمان کو حد سے کسی صورت بھی بڑھنے نہیں دیتا. یعنی اس کی اتنی کامل تربیت فرما دیتا ہے، وہ تبلیغ کے راستے پر ہو یا جہاد کے راستے پر ہو، دونوں صورتوں میں وہ شریعت مطہرہ کی قائم کردہ حدوں کو توڑتا نہیں. مثلا ایک غلبہ اسلام کا راستہ جہاد، تو اس کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے قانون وضع کیے. فرمایا جب میدان جنگ میں اترو تو دشمن کے بچوں کو قتل نہیں کرنا، دشمن کی خواتین کو نہیں مارنا، دشمن کے بوڑھوں کو نہیں قتل کرنا، اسی طرح دشمن کے گھروں کو نہیں جلانا، دشمن کے مال کو نقصان نہیں پہنچانا. اس میں بھی یہ قانون وضع کیے اسلام نے کہ اس حد سے نہیں بڑھنا. جو ہتھیار ڈال دے اس کو معاف کر دینا ہے، اور جو تمہارے ملک میں رہنے کے لیے جزیہ دے دے اس پر بھی تلوار ہتھیار نہیں اٹھانا، درگزر کرنا ہے. یہ قوانین وضع کیے اسلام نے. جبکہ اسلام کے برعکس جتنے ہیں ان مذاہب میں، ان طبقات میں ان چیزوں کا نہ پاس رکھا گیا نہ لحاظ رکھا گیا. بلکہ جب دشمن چلتے ہیں نا تو پھر ہمیں یہ خبریں بھی پڑھنے کو ملتی ہیں کہ کابل کے اندر ایک دینی ادارے کو جو ہے وہ امریکی جہازوں نے بموں کے ذریعے نشانہ بنا کے 125 بچہ شہید کر دیا. اسلام کے مزاج سے ہٹ کے جو تلوار اٹھاتے ہیں یا تبلیغ کرتے ہیں، ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کبھی اطلاع ملتی ہے کہ فلاں پاکستان کے شہر میں ایک کالج پر، ایک سکول پر اٹیک کیا گیا اور اتنے بندے جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے. جبکہ اسلام غلبہ اسلام کے ان دونوں راستوں کی حدوں کا تعین کرتا ہے. جہاد کے حوالے سے میں نے کچھ اشارتاً آپ کے سامنے عرض کر دیا. تبلیغ جو ہے نا، تبلیغ، اس کے حوالے سے بھی حدوں کو متعین کیا. ہمارے یہاں کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب نئے نمازی بنے، تو وہ عین وقت سے 2 منٹ پہلے اٹھتے دکان سے تو ایک شلوار کا پونچا گوڈے گوڈے، تو دوسرا جو ہے وہ آدھی پنڈلی تک، ایک پونچا ایسے تو دوسرا ایسے، دوڑتے آتے باواں ٹونگتے پہنے، چلو چلو نماز واسطے، چلو چلو نماز واسطے. اوے تو نہیں اٹھتا پیا، اوے تو نہیں اٹھتا پیا، اوے تو کی کرن ڈیا ہوئے، تینوں یا ہی نہیں ہو، تو نماز نہیں پڑھتا، ہوئے تو بے ایمان ہو کے مرنا ہو، تو جو کچھ ان کے منہ میں آتا وہ کہہ دیتے. اچھا ایک دفعہ کسی جگہ میں بیٹھا تھا تو وہ دوڑتے دوڑتے آئے نا، تو اسی روانی میں وہ مجھے بھی انہوں نے ساتھ رگڑا. میں کہا پترا نس کے جا، اتنے بہ کے انتظار ہی کرنا اس واسطے کہ میں آنا ہے تو نماز پڑھانی ہے نا. بھائی جس کی ڈیوٹی ہے نماز پڑھانے کی، اس کو بھی ہاں کریں چلو چلو نماز پڑھو، چلو چلو نماز پڑھو. تو تبلیغ جو ہے نا، تبلیغ، اس کے بھی اسلام نے اصول وضع کیے، اس کے بھی قانون وضع کیے اور اسلوب وضع کیے کہ ان کے اندر رہ کر جب تم تبلیغ کرو گے تو تمہاری تبلیغ میں اثر پیدا ہو جائے گا، تمہاری تبلیغ میں روحانیت پیدا ہو جائے گی، تمہاری تبلیغ کے اندر کمال پیدا ہو جائے گا اور لوگ اس سے متاثر ہوں گے. وہ انداز کیا ہے تبلیغ کا؟ حسن اخلاق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ اپنے صحابہ کی یہ بھی تربیت فرمائیں کہ جب دشمن، مشرکین، کافرین ایذا رسانی کریں نا، ایذا پہنچائیں، تکلیف دیں، اذیت دیں، تو بدلے میں انہیں اذیت نہ دیں، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کریں. کہ اس وجہ سے کہ آپ اور آپ کے اصحاب کے حسن سلوک کی وجہ سے ایک طبقہ تو منکرین کا وہ ہے کہ جو انکار میں، بغاوت میں، کفر میں حدیں کراس کر گئے، ان کے لیے تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ان کی تو آنکھوں پر موریں لگ چکی، دلوں پر موریں لگ چکی، کانوں پر موریں لگ چکی،
وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم غلط راہ پہ چل رہے ہیں۔ ایک طبقہ تو ان میں سے یہ۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو ابھی اس حد تک نہیں پہنچا بغاوت میں، نافرمانیوں میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے انکار میں اس حد تک نہیں پہنچا۔ آپ جب حسن سلوک اختیار فرمائیں گے، آپ کے اصحاب ان سے حسن سلوک اختیار فرمائیں گے، تو ان میں سے ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ کفر کی گمراہیوں سے نکل کر اسلام کے محل میں داخل ہو جائے گا۔